تعالیٰ دوستی محبتیں تنہا نہ رہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے نکات اور پھر بڑے اچھے اور بڑے گہرے ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ دلوں کے سبب بن. کیا کتاب و سنت نے اس تعلق اس طرح سے چند ایک باتیں رشتہ جو تقوی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت اتنا اہم اتنا بنیادی ساری باتیں جب کسی تعلق اللہ کی رضا کے وہ آپ کی کسی جگہ کسی خواہش کا احترام تو آپ کو نہیں کر رہے تھے، آپ تو رضا کی رضا الہی ان کو ہر وقت بنیادی بات کتاب و سنت بیان کا باب ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جب یہ تصور کسی بھی تعلق کی بنیاد بنتا ہے تو اس تعلق کے اندر کسی قسم کوئی دراڑ پیدا نہیں. باقی وہ سارے آپ کے تعلقات کاروباری ہوں، آپ کے تعلقات کام کے خاص کاروباری شراکت داری کی بنیاد پر ہوں، وہ اپنے وقت پر جا کے نہ کسی مقام پر پرانی در نقص بھی جو تعلق تقوی اس میں بندہ دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ اس میں دو بندوں کے درمیان اللہ کی رضا موجود تو اس کی بھی برکات اتنی ہے کہ وہ تعلق قائم رہتا ہے کہ رب فرماتا ہے گویا آخرت میں بھی وہ تعلق قائم رہے. سورہ زخرف کی ایک آیت میں نے تلاوت ہے اللہ فرمایا گہرے دوستی قیامت کے دشمن بن. جو بڑے پختہ دوستی کرنے والے لوگ تھے ان کا بھی قیامت میں کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو جائے. بچے گا کو فرمایا جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوں گی وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں. بلکہ طبرانی میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنی بارگاہ کرم سے جنت کا فیصلہ کرے گا. وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک تو نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے ذکر کرتے خدمت کرتے حج و زیارت کرتے عبادات میں ہم مشترک تھے تو مہربانی کر انہیں بھی بلا. تو محبوب فرماتے وہ کسی اب کوتاہی کے اس فیصلے لیکن جب یہ صالحین کی سفارش تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما. تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی. میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ظاہر ہے کہ جب آپ اظہار کریں لیکن بنیاد ضروریات پر نہ بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دے تجارت نہ بنائے. اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے یہ کاروبار ہے. جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع ہی لینا ہے، جس بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس بھی تعلق کوئی کام ہی تو بھائی آپ بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں. آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں. آپ نے چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے. یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی. تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنے اندر تعلقات بنائیں. یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے جو اللہ کی رضا کے لیے بھی ہمارے تعلقات ہیں. استاد کا شاگرد، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو، ایک دینی بھائی کا دوسری بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے، شیخ کا اپنے، سب بنیاد اللہ کی. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے محبت کر قیامت کے اعلان ہو قیامت کے دن. اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا. ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہی چھپی رہی لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں گی محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں. لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی. امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے دنیاوی منفعت پہ محض ایک بات، کسی لمبی تشریح لمبی بحث میں جانے کی محض اللہ کی رضا. آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود، اس کی رضا موجود. جس تعلق انفت ہو ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے. ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے. کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے.
تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی مانی نہیں، حساب کتاب میں دوستی ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ بھی چلنا ہے کہ اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکے، یہ تو بڑا بوجھ ہے، تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی بنیاد محض اللہ کی اور یہ تعلق لگا کے ان کرے، ٹھنڈک سکون ہی بڑا ہے، قلبی راحت ہی بڑی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے، آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا، آپ تک آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی، آپ اذیت کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے، میرے بھائی آپ جب بھی ملیں گے پیار سے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس، اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تو انو جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو اللہ تعالیٰ اور ان کے نورانی چہرے، اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے۔ اور وہاں اس نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے، یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں، سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن یہ ہم کرتے ہیں اللہ کے، ان کو دیکھا نہیں، ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت، تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقش بند کے غلام تو ہے نا، ہمیں محبت ہے نا، اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے۔ دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ اور تین لفظ امام محمد بن حنبل کی حدیث میں ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے وقی ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں۔ دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ اس کا رب اور پھر جس سے رب پیار کرے اس سے اور کوئی نہ بھی نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی میری رضا کے سے پیار کر، میری رضا کے لیے ملاقات کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان پر اللہ کی محبت واجب۔ بدقسمتی ہمارے ہاں تعلق ہیں، اتنا تحفہ وہ مجھے، میں اتنا کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا، تجارتیں بازار میں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے، آپ کہاں اس کو محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دی؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں کہ یار میں کی جواب ہی کوئی، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے، تو آپ خود پریشان ہو۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے، ہاں تحفہ لینے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، تحفہ لینے تجارتیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا میں خودداریاں تھکنے، اب میں بھی پا کے اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی۔ تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا، اور بڑا مومن کی شان کو نفع اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی ہوئے، پھل بڑا ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے، مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ، میں طبیعت نہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے منہ میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں، جس سے لوگ نفع اٹھائیں، وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی، کتابیں اور ساری سیکھی جاتی ہے، ہمیں حق دو سے کہا کرتے، وہ حق مانگو
اگر ہم سارے حق ادا کر دیں بات بڑی آگے چلی جائے گی. میرے قبلہ عالم کے بڑے فرماتے ہیں ان کا سہارا نہیں مانگتے, ہم تو رسول کا سہارا. فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے, ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے, اس کی اچھی خدمت کرنی, اچھی پرورش کرنی, تعلیم و تربیت کرنی, ہم وہ کریں گے. لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے, ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے, یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی, یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے. لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے, ہم نے لینا ہے رب کریم سے ہی لینا, تو نفع لے فلانے سے فائدہ اٹھا لیے, بات درست نہیں. بات یہ کہ اپنے محبت ہو, انہیں بندہ لا کے اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو, اور ان کو گرمائش میں ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں. میرے عزیز, اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے, پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے, پیاروں کو تکلیف امتحان میں تو نہ ڈالیں, تکلیف تو نہ دیں. اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں, پورا اس کا وجود کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں, انکار بھی. تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی, تو نے یہ کیا کیا, تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے. تو کبھی بھی اپنوں کو یار دیکھو نا, بلا مثال و بلا تشبیہ, صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بعض اوقات بات کریں تو کی صفائی, حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے, وصال کر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا, صبح آ کے اللہ کے نے آپ کو دینا, کیا کرنا, جنازہ پڑھانا, 4 تکبیریں پڑھنا تھی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے, پھر آپ کی اس سے محبت ہے, اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی میں بعضوں کا اس طرح بھی ہو گیا ہے, بچہ تھوڑا قربانی دے گیا بیٹا, اور پھر اس بہن کو اللہ کے بھائی آپ سے پیار کر محبت کرتا, اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے. آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی. یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں. آپ جسے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں, پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں. کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے. ذرا تھوڑا جی آپ نے تو پتہ ہی نہیں, جملے کہنے انسان کو, کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف نہیں, آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا, یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے. تو یہ انداز درست, اپنے تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک بہت بڑے کر, آپ سارے دوست اگر توجہ ایک بات کروں, داتا گنج میں علی حجویری محبوب زیادتی, اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا, محبوب اس کا آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا, حالانکہ میں بڑا پیار کرتا, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے, آپ کو کوئی پیار نہیں, آپ دھوکہ دے. ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے, نہیں بات ہے کہ بات کر, تو یہ مائل آگے ہے نا تیری پچھلی, یہ کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے, تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوب اگلی گل آزم تو نہ گل کر, انہیں کتنا بڑا قابل سے وہ, آپ یہ پیر صاحب آخے ایسی نے کہا ہے تو سے بات کر لیں, نے سخت لفظ بولی نہیں, اس نے کہا محبوباں تی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اس اصل. آزم چتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا, نیرا منافق نہیں اصل منافق ہی آگ چھڑ. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اٹھا پیار جتاؤں. سانو تے دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماؤں ہے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. سانو تے دسیا عشق دے مفتی, قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم پر, سانو دسیا عشق دے مفتی. مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے, آزم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماؤں. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماؤں ہے, آزم سے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر. یار دا کدے بھی گلا نہ پاواں سیک دئی, سجنا یہاں تے لائیے, جے لائیے تے پھر توڑ. اگر آپ نے یہ 5 باتیں سمجھ تو آپ کا کوئی بھی رشتہ, اگر آج کا یہ بیان آپ کے دو گیا ہو, اسے صرف سن کر چھوڑنا, اور یاد رکھ اللہ کے وہ کبھی نہ سبحان. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل صبا ملک نعت اینڈ آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے. کمنٹ باکس میں اظہار کریں اور ہمارے چینل تھینکس فار